سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے الاؤ میں شامل افسانہ اندھیرے اور اجالے میں۔ اندھیرے میں رات کے 12 بج چکے تھے۔ بنگلے سے باہر باغ میں کبھی کبھی الو کے بولنے کی آواز گونج اٹھتی تھی، ورنہ ہر طرف بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس خوبصورت اور لمبے چوڑے مکان میں صرف 3 آدمی تھے، 2 نوکر اور ایک مالک۔ باغ کا مالک دور ایک کونے پر اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں پڑا سو رہا تھا۔ دونوں نوکر صاحبان کے پاس والے کمرے میں اونگ رہے تھے، لیکن مکان کا مالک اختر جاگ رہا تھا۔ اس کو ایک بے چینی سی تھی۔ وہ کبھی مسہری پر لیٹ جاتا اور کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا، کبھی صاحبان میں آتا اور کبھی باغ کے پھاٹک تک نظر دوڑاتا، لیکن ہر طرف سناٹا دیکھ کر پھر کمرے میں واپس آ جاتا تھا۔ اختر نے الماری میں سے ایک کتاب نکالی اور میز کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا اور کتاب کو پڑھنے لگا۔ ایک ہی منٹ میں اس کو تھکن محسوس ہونے لگی۔ اس نے سگریٹ کیس سے سگریٹ نکالا اور جلا کر پینے لگا، پھر کتاب دیکھنے لگا، لیکن دماغ میں اور ہی باتیں چکر کاٹ رہی تھیں۔ کتاب میں اس کی طبیعت نہ لگی۔ وہ کرسی سے اٹھا، پہلی کتاب الماری میں رکھ دی، دوسری کتاب الماری سے نکال لی اور ورق لوٹنے لگا، مگر اس کتاب میں بھی اس کا دل نہ لگا، تو صرف تصویریں دیکھنے لگا۔ بار بار تصویروں کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ پہلا سگریٹ ختم ہوا تو اس نے دوسرا جلایا اور کتاب کو میز پر رکھ کر صاحبان میں آیا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ کئی منٹ تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہر طرف نظر دوڑاتا رہا۔ آخر بے آس ہو کر کمرے میں واپس آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا، پھر کتاب کے ورق الٹنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کو اپنا بدن گرتا ہوا معلوم ہونے لگا۔ آنکھوں میں جلن اور ہاتھ پاؤں میں ڈھیلا پن محسوس ہونے لگا۔ بار بار نیند کا سایہ دماغ پر پھیلنے لگا۔ وہ جمائی لے کر کرسی سے اٹھا، کرسی کو گھسیٹ کر مسہری کے پاس لایا، اس پر لیمپ رکھ کر مسہری پر لیٹ گیا اور تصویریں دیکھنے لگا۔ گھڑی نے 12:30 بجائے۔ اس کے چہرے پر مایوسی کی لہر دوڑ گئی، لیکن پھر اس کو خیال آیا موٹر اب تک نہیں آئی ہے۔ میرا خیال غلط ہے۔ دوبارہ آس بندھی۔ وہ جاگنے کے لیے پھر تصویریں دیکھنے لگا، مگر اس کی آنکھیں بند ہوتی جاتی تھیں اور وہ کوشش کر کے جاگ رہا تھا۔ دیر تک اس کا یہی حال رہا، کبھی تصویریں دیکھتا اور کبھی مکان کی چھت کو، اور اس کی کڑیاں گنتا۔ کڑیوں کی تعداد کبھی 16 ہوتی، کبھی 19 اور کبھی 18۔ وہ کڑیوں کو صحیح طور سے نہ گن سکا تو اکتا کر نظر ادھر سے پھیر لی اور اپنی میز کو دیکھنے لگا۔ میز پر قلم بے ڈھنگے طور سے رکھا تھا۔ اس نے چاہا کہ اٹھ کر اس کو ٹھیک کر دے، مگر نہ اٹھ سکا۔ دیر تک دیکھتا اور سوچتا رہا۔ پھر اس نے اپنی کتابوں کی الماری کو دیکھا۔ اس کو معلوم ہوا جیسے نوکر نے بعض کتابیں الٹی رکھ دی تھیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے چاہا کہ نوکر کو پکار کر ڈانٹے، لیکن نہ پکار سکا۔ چپ چاپ مسہری پر پڑا رہا۔ پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے باہر گہری تاریکی تھی، کچھ نظر نہ آیا۔ اسی حالت میں نیند نے اس کو آ لیا۔ یکایک موٹر کی آواز سے وہ اٹھ بیٹھا اور ہتھیلیوں سے آنکھیں مل کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ موٹر سے کسی کے اترنے اور پاؤں کے چاپ کی آواز اس کے کانوں میں پھیلی پھیل سی آئی۔ پھر ایک خوبصورت جوان عورت بالکل سادہ کپڑے پہنے اس کے کمرے میں آئی اور آتے ہی بولی، معاف کیجیے گا، بڑی دیر ہو گئی۔ اختر نے اسی طرح آنکھیں ملتے ہوئے کہا، آہ پیاری، تم نے بڑی راہ دکھائی۔ میں تو سمجھا تھا کہ آج کی رات تمہاری خیالی تصویر کے ساتھ کھیل کھیل کر گزارنی ہوگی۔ نہ جانے کیسے نیند آ گئی۔ خیر تم آ گئیں، اطمینان ہوا۔ خدا کے لیے اتنی دیر نہ کیا کرو، ورنہ وقت گزارنا میرے لیے کٹھن ہو جائے گا۔ آہ تم کو کیا معلوم۔ شوخ زہرا نے مسکرا کر کہا، جی ہاں دیر تو ضرور ہو گئی، معاف فرمائیں۔ اصل میں آج 2 مجرے ہوئے ہیں، ختم کر کے فوراً ہی چلی آئی۔ اف میں خود بھی تو تھک گئی ہوں۔ مگر تم کو کچھ میرا خیال بھی کرنا چاہیے زہرا، اختر نے شکایت کے طور پر کہا۔ جی ہاں مجھے آپ کا کتنا خیال ہے کیا بتاؤں، لیکن آپ نے اجازت دے رکھی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا خیال ہو گیا۔ اختر زہرا کی طرف اس انداز سے بڑھا جیسے بھوکا کھانے کی چیز کی طرف، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، تم سے میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ کسی قسم کی فکر نہ کرو، لیکن لالچ بری بلا ہے۔ دوسرے ہی دن سے تمہارا یہ طریقہ ہے۔ تم کو کیا معلوم کہ جو محبت کرتا ہے اس کے دل پر کیسے گزرتی ہے۔ زہرا اختر کے پاس مسہری پر بیٹھ گئی اور اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے بولی،
آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے، اختر نے شکایت کے انداز میں کہا۔ نہیں زہرا، اگر تم محبت کرتی تو دیر ہرگز نہ کرتی، مگر تم لوگوں سے محبت کی امید ہی فضول ہے۔ تم محبت کو کیا جانو، صرف روپیہ کو جانتی ہو۔ یہ میری ہی غلطی ہے کہ تم سے محبت کی امید رکھتا ہوں۔ زہرا نے مسکرا کر اختر کو اپنے قریب کھینچنا چاہا، لیکن خود کھنچ گئی تو اختر کے زانو پر لیٹ کر اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، تم ایسا سمجھتے ہو پیارے؟ اچھا لو، میں کل سے ٹھیک 10 بجے پہنچ جایا کروں گی۔ کل سے کسی کلموہے سے بات بھی نہ کروں گی۔ اب ہنس دو۔ زہرا نے اختر کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اختر سب کچھ بھول گیا اور بولا، زہرا میری پیاری، تم کو اختر کے دل کا حال کیا معلوم؟ سچ کہتا ہوں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہوں۔ زہرا نے اختر کو مسہری پر لٹاتے اور خود بھی لیٹتے ہوئے کہا، پیارے 1:30 بج گیا ہے، بہت نیند آ رہی ہے، تھکی ہوئی بھی ہوں، سو جاؤ اب۔ اختر بولا، اب میرے دل کو قرار آیا تو تمہیں نیند آنے لگی؟ زہرا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اختر بہت دیر تک زہرا سے محبت بھری باتیں کرتا رہا اور زہرا نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں اس سے باتیں کرتی رہی۔ آخر دونوں کو نیند نے اپنی گود میں لے لیا۔ اجالے میں 5 بجتے ہی گھڑی نے الارم بجانا شروع کر دیا۔ اختر اٹھ بیٹھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، زہرا اٹھو، صبح ہو گئی۔ لیکن زہرا گہری نیند میں تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اختر نے زہرا کا شانہ ہلکے سے ہلا کر کہا، زہرا صبح ہو گئی، اب اٹھ جاؤ۔ لیکن زہرا نے بدن کو سمیٹتے ہوئے کہا، مجھے نہ اٹھائیے، رات بہت تھکی ہوں۔ لیکن اختر کا اس پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ وہ پھر اس کو ہلاتے ہوئے بولا، نہیں زہرا، اب صبح ہو گئی، اب اٹھو، بیٹھو، اٹھو پھر۔ مگر زہرا نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا، رات بہت تھکی ہوں پیارے، بلا سے صبح ہو گئی، مجھے سونے دو۔ اختر نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ آسمان پر آہستہ آہستہ سفیدی پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ تیزی کے ساتھ مسہری کے پاس آیا۔ زہرا گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، ایسی گہری نیند میں کہ اس کو اپنے کپڑوں کا بھی ہوش نہ تھا۔ مگر اختر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ذرا کھینچتے ہوئے کہا، زہرا، زہرا اٹھو، بالکل صبح ہو گئی۔ مگر زہرا نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور منہ بنا کر بولی، آپ بہت تنگ کرتے ہیں، سونے دیجیے مجھے، بلا سے صبح ہو گئی۔ اختر بہت گھبرایا۔ وہ پھر دروازے کے پاس گیا، باہر آسمان کو دیکھا اور تیزی سے واپس آ کر بولا، نہیں زہرا، اٹھو، اٹھو، جلدی کرو، بالکل ہی صبح ہو گئی۔ میری بلا سے، اوف، آپ بہت تنگ کرتے ہیں۔ اختر نے گھبرا کر کہا، نہیں زہرا، ضد نہ کرو، اٹھو، جلدی کرو۔ بار بار ضد کرنے کی وجہ سے وہ چڑھ کر بولی، میری جوتی سے صبح ہو گئی، میں نہیں اٹھوں گی، دیکھیے اب تنگ نہ کیجیے، مجھے سونے دیجیے، میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اختر گھبرا کر کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر بھاگ کر باہر سائبان میں گیا۔ سورج تو نہیں نکلا تھا، لیکن آسمان پر پھیکی پھیکی روشنی پھیل چکی تھی، ستارے ڈوب چکے تھے۔ موٹر اب بھی برساتی میں کھڑی تھی۔ ڈرائیور کو اٹھا کر کمرے میں واپس آیا اور زہرا کو جھنجھوڑ کر اٹھانے لگا۔ زہرا نے لجاجت کے ساتھ کہا، مجھے مت اٹھائیے، میری طبیعت خراب ہو جائے گی، سونے دیجیے خدا کے لیے۔ موٹر لگی ہے، گھر جا کر سو رہو زہرا، اختر نے کہا، لیکن زہرا نے چڑھ کر کہا، میں نہیں اٹھوں گی، جائیے۔ اختر نے بھی چڑھ کر جواب دیا، یہ بیکار بات ہے، تمہیں اٹھنا ہوگا، اٹھو، اٹھو۔ اتنے میں گھڑی نے 6 بجائے۔ اختر اور بھی گھبرا گیا۔ اس نے زور زور سے زہرا کو جھنجھوڑ کر کہا، اٹھو، اٹھو، گھر جاؤ، ابھی گاڑی اسٹیشن جائے گی۔ بلا سے جانے دیجیے، دیکھیے اب اٹھائیے گا تو میں رونے لگوں گی، آپ سے لڑ پڑوں گی۔ اختر نے بگڑ کر کہا، یہ ضد اور بدتمیزی مجھے اچھی نہیں معلوم ہوتی، اٹھو۔ زہرا اٹھ بیٹھی، ذرا تیکھی نظروں سے اختر کو دیکھ کر اور منہ بنا کر بولی، آپ پر یہ کیا دیوانگی سوار ہے؟ اختر نے پھر کہا، دیکھو پاگل مت بنو، موٹر موجود ہے، گھر جا کر سو رہا ہوں، ابھی میرے بھائی صاحب آنے والے ہیں، موٹر انہیں لانے کو اسٹیشن جائے گی۔ زہرا نے ذرا تیز آواز سے کہا، تو جانے دیجیے، مجھے خواہ کیوں اٹھا رہے ہیں، میں تو سوتی ہوں۔ اختر نے ہاتھ پکڑ کر زہرا کو کھڑا کر دیا اور دروازے کی طرف اس کو بڑھاتے ہوئے بولا، جاؤ، گھر جا کر سو رہو، جلدی کرو۔ زہرا بولی، اور آپ سے مجھے ایک ضروری بات بھی کہنا ہے۔ اختر نے اس کو دروازے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، اب بات بھی ختم کرو، جاؤ جلدی، بھائی صاحب شام کی گاڑی سے چلے جائیں گے، 10 بجے آنا، پھر بات کر لینا۔ زہرا نے غصے میں کہا، جی ہاں،
مجھ پر تو وفا ناشنائی کا الزام تھا. رات کو کیا رنگ تھا اور اب کیا ہے, اور پھر رات کو بلاوا بھی ہے, کیوں نہیں؟ اختر کو تاب نہ رہی اور وہ غصہ ہو کر بولا, آہ جاؤ جلدی, اس وقت دیر کرو گی تو سارا کام بگڑ جائے گا. زہرا نے غصے میں کہا, جی ہاں کیوں نہیں, رات کو میرے بغیر کام نہیں چلتا اور دن کو میرے رہنے سے کام بگڑ جائے گا. ہم لوگ تو. اختر کانپنے سے لگا اور بولا, جاؤ دفع ہو جاؤ, نکلو بھی. اس نے زہرا کو اور کچھ بولنے کا موقع نہ دیا. گھسیٹ کر موٹر پر لا بٹھایا اور ڈرائیور سے اس کو پہنچا دینے کا اشارہ کیا. چند منٹ میں موٹر روانہ ہو گئی. وہ کھڑا موٹر کو دیکھتا رہا. جب موٹر باغ کے دروازے سے باہر جا چکی تو اختر کو اطمینان ہوا. وہ کمرے میں واپس آیا اور مسہری پر لیٹ کر لمبی سانس لی.